بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کے ابتدائی طلباء کو عقائد و مسائل سکھانے کے لیے انوار شریعت پڑھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ عز وجل ہم انوار شریعت پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل انوار شریعت سے رسول اور نبی کے تعلق سے پڑھیں گے۔ رسول اور نبی۔ سوال: رسول اور نبی کون ہوتے ہیں؟ جواب: رسول اور نبی خدائے تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ خدائے تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ رسول اور نبی کو نہ تو خدا ماننا ہے اور نہ ہی خدا سے جدا ماننا ہے۔ خدا کے بندے ہوتے ہیں اور انسان ہوتے ہیں۔ انسان ہی ہوتے ہیں، وہ فرشتے یا جن وغیرہ نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں، خدا بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رسول کو کیوں پیدا کیا، کیوں بھیجا؟ تو اس کا جواب دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ بندوں تک خدائے تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتا بغیر کسی کے وسیلے کے، بغیر کسی کے واسطے کے بندوں تک اپنا پیغام بھیج سکتا تھا، پہنچا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ وہ نبیوں کے واسطے سے بندوں تک اپنا پیغام پہنچائے۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ نبی اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ تک ان کی رسائی ہوتی ہے، اس لیے نبی تک وہ احکام آتے ہیں تو وہ احکام پھر بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ بندوں تک خدائے تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، معجزے دکھاتے ہیں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا مفہوم یوں سمجھیں کہ وہ خلاف عادت بات جو نبی سے دعویٰ نبوت کے بعد صادر ہو۔ ٹھیک ہے، جو نبی سے دعویٰ نبوت پر خلاف عادت بات صادر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ لفظ نبی کا معنی ہی ہے غیب بتانے والا، غیب کی خبریں دینے والا۔ ٹھیک ہے، تو انبیاء کرام غیب کی باتیں بتاتے ہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولتے۔ کوئی نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ سے پاک ہیں کیونکہ وہ معصوم ہیں، یعنی ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جھوٹ گناہ ہے، اس لیے وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے۔ وہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، یعنی ہر گناہ، کوئی بھی گناہ ان سے نہیں ہو سکتا، وہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد کچھ کم و بیش 1,24,000 ہے۔ اب یہاں پہ کم و بیش کہہ رہے ہیں کیونکہ صحیح تعداد نہیں معلوم، صحیح تعداد کتنی ہے کسی کو نہیں معلوم، اس لیے کم و بیش 1,24,000 کہا جاتا ہے۔ کیونکہ کم و بیش نہیں کہیں گے، اگر مطلقاً 1,24,000 کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 سے کم انبیاء کرام ہوں، کم ہوں گے تو پھر اس میں وہ بندہ شامل ہو جائے گا جو نبی نہیں ہے، کیونکہ 1,24,000 کہہ رہے ہیں۔ اگر 1,24,000 کہیں گے تو یہ بھی خرابی ہو سکتی ہے کہ اگر 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کرام ہوں، اگر آپ 1,24,000 کہیں گے تو کچھ نبیوں کا انکار لازم آئے گا، اس لیے کم و بیش 1,24,000 اس طرح کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سوال ہو کہ کل انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے تو کیا کہنا ہے؟ کم و بیش 1,24,000۔ ان کی تعداد کچھ کم و بیش 1,24,000 ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ سوال: کیا ہم ہندوؤں کے پیشواؤں کو نبی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: کسی شخص کو نبی کہنے کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت چاہیے۔ کسی شخص کو نبی کب کہیں گے؟ جبکہ قرآن و حدیث سے ثبوت ہو کہ نبی ہے، تب نبی کہیں گے۔ اپنے دل سے، اپنی مرضی سے کسی کو نبی نہیں کہیں گے۔ کسی شخص کو نبی کہنے کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت چاہیے، اور ہندوؤں کے پیشواؤں کے بارے میں نبی ہونے پر قرآن سے کوئی ثبوت نہیں، قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ملتا
اس لیے ہم انہیں نبی نہیں کہہ سکتے۔ الحاصل یہ کہ ہندوؤں کے پیشواؤں کو نبی نہیں کہہ سکتے۔ سوال: نبی کے نام پر صاد لکھنا چاہیے یا نہیں؟ بہت سارے لوگ جب لکھتے ہیں، نبی کا نام لکھتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں تو صاد لکھ دیتے ہیں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صرف صاد لکھتے ہیں تخفیف کر کے۔ تو اس طرح لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے؟ جواب: علیہ الصلاۃ والسلام لکھنا چاہیے، صرف صاد لکھنا حرام ہے، یعنی گناہ ہے، حرام ہے۔ اب یہاں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوگا۔ ہمارے نبی۔ سوال: ہمارے نبی کون ہیں؟ جواب: ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو بروز دوشنبہ کہتے ہیں پیر کو، سموار کو، یعنی سموار کے دن 12 ربیع الاول شریف مطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ ہو سکتا ہے سوال بنے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، تو پورا یہاں سے یہاں تک لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ بروز دوشنبہ 12 ربیع الاول شریف مطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سوال کیا جائے کہ نبی کے والد صاحب کا نام کیا تھا، تو یہاں بیان کر رہے ہیں ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمینہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی کا نام آمینہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آپ کی ظاہری زندگی 63 برس کی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا میں 63 برس زندہ رہے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں مرتے نہیں ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ ہمارے نبی ابھی بھی زندہ ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ظاہری زندگی، ٹھیک ہے، آپ کی ظاہری زندگی 63 برس کی ہوئی۔ ظاہری زندگی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی ابھی بھی زندہ ہیں، لیکن ظاہری طور پر 63 برس تک زندہ رہے۔ 53 برس کی عمر تک مکہ شریف میں رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 53 برس تک مکہ شریف میں رہے، مکہ میں ہم پیدا ہوئے اور 53 برس تک مکہ شریف میں ہی رہے۔ پھر 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 12 جون 632 عیسوی میں وفات پائی۔ یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی، تو اسے یاد کر لیں کتنی ہجری ہے، کتنی عیسوی ہے، ٹھیک ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری، ہجری کتنا ہے؟ 11 ہجری، اور 12 جون 632 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ کہاں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار کہاں ہے، تو کیا کہنا ہے؟ مدینہ شریف میں۔ نبی کا مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے، جو مکہ شریف سے تقریباً 200 میل یعنی 320 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے۔ مکہ شریف مدینہ شریف مکہ شریف سے کتنے دور میں ہے؟ 320 کلومیٹر۔ پہلے میل چلتا تھا تو میل کے حساب سے 200 میل ہوتا ہے، اور 200 میل جو ہے 320 کلومیٹر بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے، جو مکہ شریف سے تقریباً 200 میل یعنی 320 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سوال: ہمارے نبی کی کچھ خوبیاں بیان کیجیے۔ جواب: ہمارے نبی سید الانبیاء اور نبی الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء کرام کے سردار ہیں، اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبوت کا سلسلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہونے کو جائز سمجھے وہ کافر ہے۔ جو کہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے تو وہ کافر ہے۔ ساری مخلوقات خدا تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم سے خدا راضی ہو جائے، اور خدا تعالیٰ حضور کی رضا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے، میرے محبوب کو کیا پسند ہے، میرا محبوب خوش ہو جائے۔ حضور کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اصل میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔
زمین و آسمان کی ساری چیزیں آپ پر ظاہر تھیں، تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر تھیں۔ دنیا کے ہر گوشے، ہر کونے میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، حضور اس طرح ملاحظہ فرماتے ہیں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھے۔ جیسے کوئی بندہ اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، صاف صاف دیکھتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر گوشے، ہر کونے میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کو اپنے ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے ہیں، اوپر نیچے، آگے اور پیچھ کے پیچھے یکساں دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم آگے دیکھتے ہیں لیکن پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھ پاتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے ہر طرف یکساں دکھتے ہیں، برابر دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز آڑ نہیں بن سکتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کہاں کیا ہو رہا ہے۔ خشوع جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو خشوع جو کہ ایک کیفیت کا نام ہے، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، یعنی اسے بھی دیکھتے ہیں۔ خشوع جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے وغیرہ ہر قول و فعل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خبر ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، سوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہر بات کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ سوال: کیا ہمارے نبی زندہ ہیں؟ جواب: ہمارے نبی اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی خدائے تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، یعنی زمین پر یہ بات حرام ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ سوال: جو شخص انبیاء کرام کے بارے میں کہے مر کر مٹی میں مل گئے، یعنی یہ کہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جو شخص انبیاء کرام کے بارے میں کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: ایسا کہنے والا گمراہ، بد مذہب، خبیث ہے۔ سوال: جو شخص انبیاء کرام کے بارے میں یہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب میں فرما رہے ہیں کہ ایسا کہنے والا گمراہ، بد مذہب، خبیث ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔